بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ حضور پاک کی حدیث ہے، اپنی پیاری بیٹی جناب زہرا سلام علیہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا فاطمۃ کل عین باقیۃ یوم القیامت الا عین بکت علی مصاب الحسین۔ اے فاطمہ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی علاوہ ان آنکھ کے، اس آنکھ کے جو حسین پہ روئے۔ اور ایک عجیب و غریب دوسری حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک نے ارشاد فرمایا، من بکا او ابکا علی الحسین او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ جو حسین کے لیے روئے یا کسی کو رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ دیکھیں حدیث کو سمجھیں، حضور نے فرمایا من بقا علی الحسین، جو حسین کے لیے روئے، او ابکا یا کسی دوسرے کو رلائے، او تباکا یا رونے جیسی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ یہ کسی دنیا کے فلاسفر یا شاعر کا قول نہیں ہے، حضور کی حدیث ہے، جس کے بارے میں سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں نے تمہارے پاس امیوں میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ امی اس کو کہتے ہیں جو کسی کے پاس، کسی استاد کے پاس پڑھا نہیں ہے، دنیا کے کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھا کے بھیجا ہے تمہارے پاس، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو تم کو آیات بتاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ تو حضور کا قول، حضور کا ایک ایک لفظ، حضور کی ایک ایک بات حکمت ہے، جس کی گواہی قرآن پاک میں اللہ دے رہا ہے کہ اس کی حکمت کی باتیں ہیں۔ اب یہ حضور کا ارشاد ہے، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ من بقا علی الحسین، جو حسین کے لیے روئے، او ابکا یا کسی دوسرے کو رلائے، او تباکا یا رونے جیسی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ یہ حدیث فقط شیعہ کے لیے نہیں ہے، اس میں قید نہیں، اس میں پابندی نہیں۔ جو بھی شیعہ ہو، سنی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، اس ساروں کے لیے یہ حدیث ہے۔ کتنا حضور نے جنت کو سستا کر دیا ہے۔ دیکھیں کہ کربلا ایک وسیلہ ہے، یہ آپ بات جو حضور کی ہے، یہ حدیث مبارک ہے، ہم کو کربلا کی طرف روانہ کر رہی ہے، کیونکہ کربلا ایک ایسا وسیلہ ہے جس میں انسان بننے کے چانسز ہیں، جس میں اللہ تک پہنچنے کے چانسز ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں۔ آپ فرض کرو ایک انسان ہے جو بے دین ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ داڑھی رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، بالکل بے دین ہے، کس سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، نہ اللہ سے اس کا تعلق، نہ رسول سے اس کا تعلق، نہ ائمہ سے اس کا تعلق ہے، مسلمان، مگر تعلق کس سے نہیں، رابطہ کس سے نہیں۔ اور دوسرا ہے جو اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایام عزاداری میں کالے کپڑے پہن کر کے مولا حسین کے غم میں، مولا حسین کی یاد میں رونے جیسی شکل بناتا ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک وہ ہے جس کا تعلق کسی سے بھی نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کا تعلق کربلا سے ہے، جس کا تعلق حسین سے ہے۔ اب جو پہلا ہے بے دین ہے، کس کو بھی یاد نہیں کرتا، کوئی بھی دین کا کام سر انجام نہیں دیتا،
اور سارا دن گمراہی میں چلتا پھرتا ہے، تعلق کسی سے بھی نہیں ہے۔ اب جو دوسرا ہے اس کا تعلق کربلا سے ہے، حسین سے ہے، اب دوسرے کی جو راہ میں آنے کی چانسز ہیں، سعادت مندی کی چانسز ہیں۔ اب اس کی مثال ایسے لیں کہ ایک بچہ ہے جو ذہنی حوالے سے کمزور ہے اور اس کی اخلاقی تربیت بھی کمزور ہے۔ اب باپ نے اس کو کسی اچھے استاد کے پاس، اچھے ماسٹر کے پاس چھوڑا ہے تعلیم اور تربیت کے لیے۔ اس سے کوئی پوچھے، ہم پوچھیں بھائی آپ کا بچہ کہاں ہے اور کیسے ہے، وہ کہے گا یار وہ اخلاقی تربیت اس کی ٹھیک نہیں ہے، وہ ذہنی بھی اس کی جو کمزور ہے، ذہنیت کمزور ہے۔ ہم پوچھیں گے بھائی کیسا بھی ہے کہاں، وہ کہے گا میں نے فلاں ماسٹر کے پاس اس کو تعلیم و تربیت کے لیے چھوڑا ہے۔ اب ہم اس کو دلداری دیں گے، تسلی دیں گے کہ اب وہ بالکل ہی آپ نے ایسے ماسٹر کے پاس چھوڑا ہے کہ اس کے سدھرنے کے چانسز ہیں، اس کی راہ کے آنے کے چانسز ہیں، کیونکہ اس نے چھوڑا، اس کو روانہ ایسے ماسٹر کے پاس کیا ہے، اب اس کے چانسز بن چکے ہیں۔ یہ جو کربلا ہے اس سے رابطہ اس لیے ضروری ہے، جو بھی کربلا سے مولا حسین سے رابطہ کرتا ہے اس کی راہ پہ آنے کے چانسز ہیں، اس کے سدھرنے کے چانسز ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور مثال ہے، یہ معروف مثال ہے، میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں کہ رابطہ کے حوالے سے وہ مثال ہے۔ ایک شاگرد ہے، طالب علم ہے، وہ علم حاصل کرنے کی خاطر نجف کا راستہ اختیار کرتا ہے، قافلے کے ساتھ جاتا ہے، بیچ میں ڈاکو آ جاتے ہیں اس قافلے کو لوٹنے کے لیے، جو بھی سامان ان کے پاس ہے وہ ساری چیزیں لوٹتے ہیں۔ وہ شاگرد کہتا ہے، وہ اپنا سر پیٹتا ہے کہ بھائی میرے کتاب میرے کام کے ہیں، یہ کیوں لوٹتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے سردار کا حکم ہے، قافلے والوں کے پاس جو بھی چیز ہے ساری لوٹو۔ اب دیکھیں کہ ایک ڈاکو جو ہے جن کا سردار ہے وہ تو اپنے سردار کے کہنے پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور برے کام میں اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے فرمان برداری کر رہے ہیں، اور مولا علی مشکل کشا جو ہمارا سردار ہے، مولا حسین جو ہمارا سردار ہے، پھر ہم کیوں نہیں اس کی اطاعت کر؟ ایک ڈاکو کا لشکر بھی اپنے سردار کا کہنا مان رہے ہیں۔ خیر اس کی کتابیں بھی لوٹی کی، سارا سامان لوٹا گیا۔ وہ ہاتھ جوڑتا ہے کہ میری کتابیں مجھے واپس کرو، تمہارے کام کی نہیں ہے، میرے بڑے کام کی ہے۔ وہ ڈاکو کہتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے، اگر ہمارا سردار اجازت دے تو ہم دے دیں گے۔ وہ پوچھتا ہے تمہارا سردار کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ فلاں ٹیلا دیکھ رہا ہے، اس ٹیلے میں ہمارا سردار ہے۔ یہ طالب علم جاتا ہے اس سردار کے پاس، کیا دیکھتا ہے کہ وہ سردار نماز تہجد پڑھ رہا ہے۔ یہ حیران ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ نماز ختم کرتا ہے اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تیرے قافلے والوں، تیرے لشکر والوں نے میری کتابیں لوٹی ہیں اور تمہارے کام کی نہیں ہے، میرے کام کی ہے، یہ کتابیں واپس کرو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آپ کو کتابیں واپس کرتے ہیں۔ اور اس شاگرد نے کہا اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے ہاں پوچھو۔ شاگرد کہتا ہے کہ یہ بات میرے ذہن میں گھوم رہی ہے، مجھے چکر دے رہی ہے، ایک تو آپ ڈاکو کے سردار ہو اور دوسرا آپ نماز تہجد پڑھ رہے ہو، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ بے شک میں ڈاکو کا سردار ہوں، میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں، بالکل یہ بات حق ہے، مگر میں اللہ سے رابطہ نہیں توڑنا چاہتا، میں مولا علی سے رابطہ توڑنا نہیں چاہتا، میں اہل بیت سے رابطہ توڑنا نہیں چاہتا، میں نماز تہجد پڑھ کر کے اللہ کو ائمہ معصومین کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے توفیق دے۔ اب جو میرا رابطہ اللہ سے ہے، میرا رابطہ ائمہ سے ہے، کبھی بھی مجھے توفیق نصیب ہو جائے گی، کبھی بھی میری تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب وہ طالب علم کہتا ہے کہ بس میں پڑھتا رہا نجم میں، مجھے کتابیں واپس مل گئی، میں نجف اشرف میں پڑھتا رہا۔ کچھ وقت کے بعد میں نے جا کر کے دیکھا وہی ڈاکو کا سردار مولا علی مشکل کشا کے روزہ مبارک میں گریہ زاری کر رہا ہے، انتہائی جو مناجات کر رہا ہے، افسوس کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ مولا کے دربار میں گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں حیرت سے
کھڑا ہو گیا، اس کی مناجات سننے لگا۔ جب اس کی مناجات مکمل ہوئی اور وہ دعا سے فارغ ہوا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں پہچانا۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا واقعہ بیان کیا کہ آپ کو یاد ہے کہ میری کتابیں آپ کے لشکر والوں نے لوٹی تھی اور میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نماز تہجد پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا ہاں ہاں اب پہچانا، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ اللہ سے اور اہل بیت سے رابطہ ہونا چاہیے، کبھی بھی اس رابطے کے وسیلے مجھے ہدایت مل سکتی ہے، میری تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں آج میں مولا علی مشکل کشا کی دربار میں آ گیا ہوں، اگر میرا ان ہستیوں سے رابطہ نہ ہوتا آج مجھے علی کی دربار نصیب نہ ہوتی، آج مجھے علی کی دربار نصیب نہ ہوتی، یہ در نصیب نہ ہوتا۔ تو اس لیے میرے دوستو کربلا سے رابطہ انتہائی ضروری ہے، یہ رابطہ نہ ٹوٹے، کیونکہ جب ہمارا رابطہ ہوگا، اب اس واقعے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حسین سے کربلا سے رابطہ ہرگز نہ توڑنا۔ کبھی ایک دن بھی کربلا سمجھ میں آ گئی، ہم راہ منزل پا لیں گے، ہم زندگی یا مقصد کو اپنا لیں گے، کیونکہ جب ہم مولا حسین کی عزاداری کریں گے، ماتم کریں گے، مولا حسین کو یاد کریں گے، مولا حسین کا غم کریں گے، ہم سوچیں گے ضرور کہ کون حسین؟ کربلا والا حسین۔ کیا ہوا تھا کربلا میں؟ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مال قربان کر دی، جان قربان کر دی، اولاد قربان کر دی، وطن قربان کر دیا، آرام قربان کر دیا، کھانا پینا سب کچھ قربان کر دیا۔ کس لیے قربان کر دیا؟ یہ کون سا نقطہ ہے، یہ کون سا فہم ہے، یہ کون سا مقصد ہے جس کی خاطر حسین نے سب کچھ قربان کر دیا؟ اگر ایک جز بھی ہمیں کربلا کا سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم راہ زندگی پالیں گے، ہم اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیں گے، جو حسین کا مقصد ہے ولایت علی، عشق علی۔ یہ کربلا ہم کو مولا علی مشکل کشا تک پہنچانا چاہتی ہے، یہ علی کی ولایت تک پہنچانا چاہتی ہے، کیونکہ ولایت ضروری ہے، یہ اللہ سے ازل والے دن کیا ہوا وعدہ ہے، جو اس دنیا میں آ کے مادیات کا پردہ چڑھ گیا، انسان اس وعدے کو بھول گیا ہے، اور حسین کی کربلا وہ ازل والا وعدہ یاد دلانا چاہتی ہے۔ جس کو بھی یہ کربلا سمجھ میں آ گئی اس کو ازل والا وعدہ یاد آ جائے گا، پھر علی کے عشق میں آ جائے گا، پھر اندر میں انقلاب آ جائے گی مولا کے عشق سے، پھر وہ انسانیت سیکھ جائے گا، پھر وہ مقصد زندگی اپنا لے گا، پھر اپنی روح کو منور کر لے گا، پھر وہ شقاوت سے نکل کر کے سعادت مندی حاصل کر لے گا۔ یہی بات ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ نیاز نگر، یہ سبیلیں، یہ امام باڑگاہ، یہ کیوں ائمہ معصومین کا حکم ہوتا ہے کہ تم مولا حسین کی عزاداری کرو، تم مولا حسین کا نیاز کرو، تم سبیلیں کرو، تم امام باڑہ کی جو خدمت کرو اس کو سنوارو؟ یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم کربلا کو یاد کریں، کربلا کو یاد کریں گے، حسین کو یاد کریں گے، مولا حسین کے مقصد کو یاد کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں روانہ کرنا چاہتی ہیں کربلا حسین کی طرف، تاکہ ہم مولا حسین کے فہم کو سمجھیں، حسین کے اس نقطے کو سمجھیں، مولا حسین کے اس مقصد کو سمجھیں۔ اب اسی لیے جو رسول پاک جنت کو اتنا سستا کر رہے ہیں، یہ نیلام کر رہے ہیں حضور پاک جنت، کہ جو بھی رونے جیسی شکل بنائیں، دیکھیں کہ من بکا جو خود روئے، او ابکا یا دوسروں کو رلائے، او تباکا یا رونے جیسی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جنت اس لیے واجب ہو گئی کہ یہ جنت سستی اس لیے ہو گئی، یہ جنت نیلام اس لیے ہے کہ بندہ ضرور سوچے گا کہ آخر ہے کیا مولا حسین کے غم میں، مولا حسین کے رونے میں، جو اتنا بڑا انعام دے رہا ہے کائنات کا سردار اللہ کا حبیب محمد مصطفیٰ، تھوڑی قیمت پہ، آسان قیمت میں، آسان بات پہ اتنا بڑا انعام مل رہا ہے جنت۔ یہ جنت نیلام ہو رہی ہے تاکہ بندہ سوچے گا ضرور، پھر غور کرے گا، فکر کرے گا، کربلا کے مقصد کو سمجھے گا، مولا حسین کے فہم کو سمجھے گا، اس نقطے کو سمجھے گا جس کی خاطر مولا حسین نے سب کچھ لٹا دیا۔ یہ کربلا ایک راز ہے، یہ کربلا اسرار الہی میں سے ہے، یہ انسان کو انسان بننے کے لیے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ یہ کربلا ایک بڑی مکتب گاہ ہے، یہ کربلا ایک درس گاہ ہے۔ اس لیے کیوں نہ آج ہم بھی اس کربلا سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے کربلا کے شہنشاہ مولا حسین کے غم میں چند آنسو بہائیں، یا رونے جیسی شکل تو بنائیں۔
حدیث رسول کے متعلق. کتنا پیار ہے اس حسین سے اللہ کو, کتنا پیار ہے اس حسین سے رسول کو. اب رسول مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے کی حالت میں آ کے مولا حسین حضور کی پشت پہ بیٹھتے ہیں. 72 بار تسبیح پڑھنا پڑی اس کائنات کے سردار کو, سردار الانبیاء کو. 72 بار رسول نے تسبیح پڑھی ہے. کوئی بھی نہیں کہتا, کوئی بھی نہیں روکتا, نہ اللہ کہتا ہے نہ رسول خود اٹھاتا ہے. کیوں؟ یہ حسین اللہ کا راز ہے. مدینے کے گلیوں سے حضور جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. حضور زمین پہ بیٹھ گئے. صحابہ کو کہتا ہے جاؤ ان گھر والوں کو بلاؤ, ان کو کہو اس بچے کو چپ کراؤ, کسی بھی طریقے سے اس بچے کو چپ کراؤ. کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایک معمولی سے بچے کو اتنی اہمیت. حضور کہتا ہے میں کیا کروں, اس کا رونا میرے حسین کے رونے جیسا ہے. کتنا پیار ہے حضور کو مولا حسین سے. اب اس بی بی جناب فاطمہ سلام علیہ کو مولا حسین سے دیکھیں کہ کتنا پیار ہے. جب بھی یہ بی بی وضو کرتی ہے حسین کے رونے کی آواز شکم سے آتی ہے. اب تو مادر شکم ہے مولا حسین ہے. جب بھی وضو کے لیے پانی اٹھاتی ہے مولا حسین کے رونے کی آواز آتی ہے. ایک بار یہ بی بی وضو کر رہی ہے, اچانک وضو کے لیے پانی ہاتھ میں اٹھایا, یہ بی بی بے ہوش ہو کر کے گر پڑی. جناب فضا دوڑتی ہے رسول کے پاس, یا رسول پتہ نہیں کیا ہو گیا, بطول بے ہوش ہو گئی. حضور آتے ہیں, پانی چھڑکتے ہیں, بطول ہوش میں آ جاتی ہے. بیٹی آج کیا ہوا؟ بی بی کہتی ہے بابا پہلے جب بھی میں وضو کے لیے پانی اٹھاتی تھی میری شکم سے آواز آتی تھی رونے کی. آج خدا جانے کیوں جب میں نے وضو کے لیے پانی اٹھایا میری شکم سے آواز آئی اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں, اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں, میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں. اللہ لعنت اللہ علی القوم.